نتانیہ زکر صرف 9 سال کی ہیں اور باسکٹ بال کھیلتی ہیں، لیکن ان کے لیے کھیل کے ساتھ ساتھ سیکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے۔ نتانیہ کے کوچ انہیں کھیل کی اخلاقی اقدار کے بارے میں بھی سمجھا رہے ہیں۔ نتانیہ کی والدہ کھیل کے ساتھ اس تربیت کو دیکھ کر خوش ہیں۔ اس عمر میں وہ سب سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ کھیل کے ساتھ ساتھ کھیل کی اقدار اور اخلاقیات اس ایتھلیٹ یونین کا خاصہ ہے جسے کوچ اینڈی اسٹیڈنک چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھلاڑی میدان میں اور میدان سے باہر دونوں جگہ کامیابی حاصل کریں۔ کھیل میں وہ ان اخلاقیات کو بھی سیکھیں گے جنہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی استعمال کریں گے اور صحیح فیصلے کر پائیں گے۔ لیکن بعض اوقات جب کھیل بڑا اور مہنگا ہو تو بچپن میں سکھایا گیا یہ سبق بھول جاتا ہے۔ جاپان میں 60 سومو ریسلرز کا سٹے بازی میں ملوث ہونا ہو، یا ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس، اور انڈیا میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں کھلاڑیوں کا ڈوپ ٹیسٹ میں پکڑے جانا، یا پھر بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کا میچ فکسنگ کا سکینڈل، کھیل کی اقدار گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اگر وہ گرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور آپ انہیں سہارا دیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ تھامس مرے پرفارمنس بڑھانے والی ڈرگز کے حوالے سے لکھتے رہے ہیں۔ اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھیل میں سبقت لے جانے کی کوشش میں کھلاڑی بعض اوقات ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ تھامس مرے کا کہنا ہے کہ کہیں بھی ممنوع ادویات کا استعمال اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اب یہ بین الاقوامی کھیلوں کا رجحان بنتا جا رہا ہے۔ اولمپکس کے دوران روس کے ایک ویٹ لفٹر نے یونانی کھلاڑی کا میڈل اتار کر پھینک دیا۔ ایک امریکی کھلاڑی کو ممنوع ادویات کے استعمال کے بارے میں جھوٹ بولنے پر 6 تمغوں سے محروم ہونا پڑا اور 6 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی۔ میچ فکسنگ کے الزامات پر پاکستانی کرکٹرز کو تاحال بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے پر پابندی کا سامنا ہے۔ یہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آخر کار آپ پکڑے جائیں گے۔ امانڈا ویسک کھیل اور نفسیات کے مضامین پڑھاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کھلاڑی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور رسوائی سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے کھیل کے میدان میں ان کی اخلاقی اقدار گر جاتی ہے۔ کھیل کے دوران وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو وہ اپنی عام زندگی میں شاید کبھی نہ کریں۔ تھامس میری کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں ہائی اسکول کی ٹیموں میں بھی ایسے واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ نوجوان کھلاڑیوں پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور کارکردگی کے لیے ان پر ڈالے جانے والے دباؤ کے حوالے سے کوچ اینڈی کا کہنا ہے کہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے احتیاط اسکول سے ہی شروع کی جانی چاہیے تاکہ وہ ایک بڑے کھلاڑی بن کر اخلاقی طور پر مضبوط اور کامیاب رہیں۔ کیرولن پرسوٹی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔